أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ برادران دین و ملت، گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ 3 باتوں کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے اور 3 باتوں کا تعلق رکنے کے ساتھ ہے۔ کرنے والی 3 باتیں، ان میں سے پہلا عنوان تھا عدل۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عدل کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ عدل کا معنی ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اتنا ہی اس کا حق دے دینا، نہ اس میں کمی کرنا اور نہ اس میں زیادتی کرنا۔ جس کا حق بنتا ہے اتنا دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ پھر میں نے نمبر 1 پر حدیث شریف کی روشنی میں بیان کیا کہ بندے کا اپنے ہی اوپر کچھ حق ہوتا ہے، اور میں نے وہ عرض کیا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ بندے کا بندے کے ساتھ مل کر رہنا بھی ایک حق بنا دیتا ہے، تو جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ بندے کا ملنا اور ملانا ہوگا اتنے ہی حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرتی دنیا میں جس کا جو حق ہے اسے دے دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری جہت بھی ہے، بندہ اپنے اللہ کے معاملات میں بھی عدل کرے۔ اللہ کا جو حق بنتا ہے اسے دے دینا کسی بھی صورت میں، جو کہ عنقریب ہم سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ بس آج میں پھر سے کچھ معاشرتی تقاضے ہیں جن کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جان لیجئے کہ عدل کے ساتھ زندگی گزارنے والا شخص کبھی بے آبرو نہیں ہوتا اور پروقار اور عزت مآب زندگی گزارتا ہے۔ اور جو شخص عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، یا الفاظ بدل کر یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں قاصر رہتا ہے اور اپنا دامن سکیڑ لیتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ اس بندے کی عزت اور اس بندے کا وقار مٹی اور خاک میں مل جاتا ہے۔ وہ بڑا اونچا بھی ہو تو چھوٹا لگتا ہے، وہ بڑا عالی مقام بھی ہو تو اس کے مقام پر جیسے گرہن سا لگ جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم مزید کچھ مثالیں ہیں اور مزید کچھ حقوق ہیں جو کہ سیکھنا چاہیں گے عدل کے حوالے سے۔ معاشرتی عدل، لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں ہمیں کیسے رہنا ہے، تو اس کا نام عدل ہوگا، اور اگر ویسے نہیں رہیں گے تو اس کا نام بے اعتدالی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف یہ الفاظ ارشاد فرما دیے کہ ایک بندہ مسلمان کے دوسرے بندہ مسلمان پر 6 حقوق بنتے ہیں۔ یہ صاف کلمات ہی حدیث کے یہ ہیں، جن میں سے 2 تو گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا۔ تو اس پر میں نے ایک حدیث بھی اضافی عرض کی تھی۔ آج ایک اور حدیث کے الفاظ بھی کہہ دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں کسی ایسی ہی علمی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے جنازے کی بات چھیڑی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ
اگر کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں تو لازماً پہنچ جانا۔ اس نیک بندے کی برکت سے حدیث شریف میں ایسا آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو قبر میں بہت سارے تحفے دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے آج تیرے جنازے میں جو آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ وہ بخشش جس بھی مقام کی ہوتی ہے، وہ بخشش جس بھی درجے کی ہوتی ہے، وہ درجہ متعین کرنا وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے۔ مغفرت کے بھی درجے ہیں۔ اب جب کہ میں نے جملہ بول دیا بطور اشارہ کہوں، کچھ لوگوں کی مغفرت قبر ہی میں ہو جاتی ہے باہر والوں کی دعا کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کی مغفرت یہ ہے کہ قبر میں جو عذاب شدید ہے تو مغفرت کی صورت یہ ہے کہ ذرا عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، وہی تو ہے ان کی بخشش بھی۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ ان کا معاملہ قبر میں عذابوں والا ہی رہتا ہے، تو بروز قیامت پھر رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت سے وہ چھوٹیں گے، مغفرت تو یہ بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن قلیل وقت کے لیے، تو پھر آخرکار نکال دیے جائیں گے، مغفرت تو یہ بھی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مغفرت کا عنوان یہ ٹھہرتا ہے کہ اللہ پاک ان سے حساب ہی نہیں لیتا ہے اور بغیر حساب ہی کے جنت میں ڈال دیتا ہے، مغفرت کا ایک مقام یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے حساب اگرچہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ انہیں دوزخ میں ڈالے بغیر ہی جنت میں داخل فرما دیتا ہے، مغفرت کا ایک مقام یہ بھی ہے۔ الغرض مجھے یہ بحث تو نہیں ہے، البتہ حضور نے فرمایا کہ اول تحفۃ المؤمن، کہ مومن بندہ جو قبر میں پہنچے تو اس کا پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے جنازے میں آنے والوں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میں ان 6 حقوق میں سے ایک اور بھی بیان کر چکا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے پہنچ جانا، اس کو صاف صاف حضور نے بندہ مومن کا دوسرے پر حق ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 3 پر عرض کرنا چاہوں گا کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو سلام کرنا، یہ سلام میں پہل کرنا یہ بندہ مومن کا حق ہے۔ یہ پہل کر لے تو حق یہ جیت گیا، یہ پہل کر لے تو حق یہ جیت گیا، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، سلام کرنے والا ایک ایسا مسئلہ ہے۔ ویسے عموماً مذہب کا ترازو یہ ہے کہ سب سے اوپر والی عبادت فرض درجے میں ہوتی ہے، اس سے کم درجے والی عبادت کو واجب کہتے ہیں، اس سے کم درجے والی عبادت کو سنت کہتے ہیں، تو سنت کا مقام واجب سے کم ہوتا ہے۔ لیکن ائمہ حدیث نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، سلام کرنا درجے میں سنت ہے، سلام کا جواب دینا درجے میں واجب ہے، تو یہ سلام کرنا یہ سنت ہو کر بھی واجب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ ایک عجب شان کا مسئلہ ہے جو علماء نے ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ سلام کا جواب دینے والے کے متعلق حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ سلام میں پہل کرنے والے کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ والا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تکبر سے صاف فرما دیا ہے، یعنی سلام کرنے والے کے حق میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر اگلا جملہ ارشاد ہوا اگلے حقوق میں سے کہ جب دعوت دے ایک بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تو دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے، اور اگر دعوت قبول نہیں کی تو یہ سمجھو کہ حق میں خیانت ہو گئی ہے اور حق کو پائمال کر دیا گیا ہے۔ بھئی دیکھیں، عذر کے معاملات تو اللہ کے معاملے میں بھی معاف ہوتے ہیں، عذر ایک اور شے ہے۔ میں یہ جملہ بول کر کیا کہنا چاہتا ہوں، بھئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، حکم تو ہے کھڑے ہو کر پڑھو، اے اللہ تعالیٰ بیمار ہوں، تو ریلیکسیبلٹی تو اللہ بھی دے دیتا ہے، چلو بھئی بیٹھ کر پڑھ لو، مولا زیادہ ہی بیمار ہوں تو میں چل لیٹ کر پڑھ لو، تو یہ عنوان ٹھہرا نا۔ عذر کی حالتیں بہت ساری جگہوں پر معاف ہوتی ہے۔ یہ حدیث کہہ کر کیا بتانا چاہتا ہوں، بھئی آپ نے دعوت دی ایک بھائی کو، اب وہ بیچارہ پہلے ہی کہیں مصروف ہے، اب اس نے دعوت قبول نہیں کی، آپ نے کسی مجبوری کے پیش نظر، تو یہ اس نے حق پائمال نہیں کیا، وہ تو پہلے ہی سے مصروف تھا، وہ پہلے ہی کسی اور کو ہاں کر چکا تھا یا زندگی کی کوئی اپنی مصروفیت بنا چکا تھا۔ بطور عذر دعوت قبول نہ کرنا یہ حق کا ضائع کرنا نہیں ہوگا۔ بندہ فریش ہے، ٹائم بھی ہے، پھر بھی دعوت اس نے قبول نہیں کی تو یہ عنوان ٹھہرے گا کہ بندے مسلمان کا حق پائمال کر دیا گیا۔ باقی دعوت صرف روٹی ہی کی نہیں ہوتی، کھانے کی دعوت بھی دعوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مذہب کی دعوت دینا یہ بھی دعوت ہوتی ہے، نماز
پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دینا یہ بھی دعوت ہوتی ہے۔ اور چوتھا عنوان جو بیان کیا گیا، ایک بھائی مظلوم ہو گیا، پریشان ہو گیا، مصیبت زدہ ہو گیا، تو ایسے میں اگر یہ کسی دوسرے کو بلاتا ہے اس عنوان سے کہ میری مدد کر دو، تو یہ بلانا اردو میں بلانا ہوگا، عربی زبان میں اس کا نام بھی دعوت ہوتا ہے۔ الغرض ایک بندہ مسلمان دوسرے کو کسی بھی طریقے سے دعوت دیتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو قبول کیا جائے۔ پھر اگلا حق ارشاد فرمایا، ایک مسلمان بھائی کو اگر چھینک آ جاتی ہے اور وہ کہہ دے الحمدللہ، تو جس نے سنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ حق ہے کہ اس پر لازم ہے وہ کہے یا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرما دے۔ جب ادھر سے یہ بات بڑھتی ہے تو ادھر سے حضور نے فرمایا پھر یہ بھی اس کو دعائیہ کلمات سے نواز دے۔ پھر میں آگے اگلا حق آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا جو حدیث میں بطور چھٹے حق کے بیان ہوا۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند کرنا جو کہ بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ بندہ مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ چاہو تو یہ چھٹا عنوان جو میں نے ابھی آپ کو سنایا یہ میرے اگلے ٹاپک کے ساتھ جڑتا ہے تو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، چاہو تو پھر میں اگلا بھی تلاوت کر دیتا ہوں تو دونوں کو ملا کر سمجھ لیجئے، بات ایک ہی ٹھہرے گی اور نتیجہ ایک ہی ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی چھٹی بات میں نے کیا کہی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اوروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم حرام دمه وماله وعرضه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ہر دو مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہے، ہر دو مسلمانوں کے درمیان، ہر مسلمان پر حرام ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کی جان ضائع کرے، ہر مسلمان پر حرام ہے وہ دوسرے مسلمان کا مال ضائع کرے، اور ہر مسلمان پر حرام ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت ضائع کرے۔ ان تین چیزوں کو رسول پاک علیہ السلام نے ایک ہی درجے میں شمار فرمایا، کسی کی جان ضائع کرنا بھی حرام، کسی کا مال ضائع کرنا بھی حرام، اور کسی کی عزت ضائع کرنا بھی حرام۔ تو میں نے کہا چاہو تو یہ حدیث دیکھ لو، چاہو تو میں نے جو ابھی کلمات آپ کے سامنے پڑھے ان کو دیکھ لو کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اوروں کے لیے پسند کرو۔ آپ کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرو گے کہ میں سر عام بے عزت ہو جاؤں، تو میرا خیال ہے کہ پھر خیال نہیں بلکہ مذہب کا عنوان ہے کہ اوروں کے لیے بھی یہی پسند کرو۔ اگر تمہیں کسی بھائی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عیب کی ٹو لگانا حضور کی عادت ہی نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارک ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنا۔ ہاں بھی کون کیا کر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، اس کی ایسا کوئی ویک پوائنٹ بتاؤ، تو یہ حضور رحمت عالم کی عادت ہی نہیں تھی۔ پہلا تو یہی جرم ہو گیا کہ خام خواہ دوسرے کے مخفی عنوانات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کچھ بات پتہ لگ گئی تو میں کہوں گا رسول پاک علیہ السلام نے پھر سمجھایا ہے کہ پردہ پوشی کرو، نہ کرو گے تو میاں اس کا جو حشر آپ نے کیا، دوسرے کی عزت ضائع کر کے جو اس کا حشر کیا، اس کو اپنے دنیا میں نقصان پہنچایا، اور وہ بھی کتنا کو، بس تھوڑا ہی، کیونکہ اس نے صبر کرنا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ جڑ جانی ہے، وہ شاید پھر اٹھ جائے۔ جس کی عزت تم نے ضائع کی، جس کا مال تم نے ضائع کیا، اس نے صبر کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ پھر سے اٹھ جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا ہے ہمت کر، صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، وہ پھر سے اٹھ سکتا ہے، لیکن وہ تو اٹھ گیا، نتیجے میں جو تیرے سر جرم آ گیا، پتہ تیرا کیا حال ہونا ہے، ذرا سن، وہ حال سنے گا تو پھر تجھے سمجھ آ جائے گی، وہ تو شاید پھر سے اٹھ جائے، لیکن اگر میں گر گیا اور جہاں گر گیا تو شاید پھر میں اٹھ نہ سکوں۔ کیا الفاظ ہیں، ارشاد گرامی ہوا، جو کسی کا پردہ پوش ہو جاتا ہے قیامت کو اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تمہارا پھر کیا نکلتا ہے کہ اگر تم نے کسی کا عیب نہ چھپایا تو پھر سرے محشر تمہارے عیبوں کو اچھال دیا جائے گا، تمہارے عیبوں کو بیان کر دیا جائے گا، بھی آٹومیٹیکلی نتیجہ ہے نا۔ اب بتاؤ، اٹھنے کا جہان دنیا تو ہے، آخرت نہیں ہے، سنبھلنے کا جہان دنیا تو ہے، آخرت نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لینے کا جہان دنیا تو ہے، آخرت نہیں ہے، آخرت میاں جزا پانے کا جہان ہے، آخرت نتیجہ اکٹھا کرنے کا جہان ہے، آخرت تو اپنی کاشت کی ہوئی کھیتی کو کاٹنے کا جہان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زبردست فتنہ آپ نے اپنے لیے مول لے لیا کہ جس کو آپ نے گرایا وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس گرانے کے نتیجے میں جب تو گرایا جائے گا تیرے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے ان الفاظ میں بڑی جان ہے، بڑی اس میں کشش ہے، بڑی نتیجہ خیزی ہے، بڑی منزل کا روشن کر کے سامنے کر دینا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو ایسے ہی تم کبھی پسند نہیں کرو گے اپنے لیے کہ تمہارا مال ضائع ہو جائے،
تو پھر کیا وجہ ہے کہ اوروں کا مال ضائع کرنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ چوریاں، اوروں کا مال ضائع کرنا، یہ ڈکیتیاں، اوروں کا مال ضائع کرنا، لے کر پھر نہ دینا، اوروں کا مال ضائع کرنا، یہ جیب تراشیاں، یہ اوروں کا مال ضائع کر لینا، چیزیں خرید لینا اس کے بعد پھر بھول جانا، یہ اوروں کا مال ضائع کرنا، الغرض ان گنت طریقے مسلمانوں نے رائج کر لیے اپنے اندر اوروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے۔ میرے بھائی مان جاؤ گے، عدل سے زندگی گزارو گے تو عزت والی زندگی گزارو گے، وگرنہ ذلت کا منہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوا ہے۔ اور ذلت آج میں یوں نہیں کہنا چاہتا کہ تم نے ذلت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بلکہ ذلت تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ کھول اپنا دروازہ، جو کرتوت کر آیا ہے، میں ذلت تیرے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہوں، میں تیرے کردار میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور اب میں تیری شخصیت کو پارا پارا کر دینا چاہتی ہوں۔ سمجھ نہیں پڑ رہی کیا بندہ ذلت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا پھر ذلت بندے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے؟ میں نے کہا عدل سے جینا یہ مصطفی راہوں میں چل کر رحمت کمانے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، پھر میں بازاروں میں بیٹھنے والوں سے، منڈی میں بیٹھنے والوں کو، دکانوں پر بیٹھنے والوں کو رسول اللہ کا یہ فرمان کیوں عرض نہ کر دوں کہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سودا واپس کرنے آئے نا تو سودا واپس کر لیا کرو۔ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑی معتدل زندگی ہے اور یہ بڑی بیلنسڈ زندگی ہے کہ سودا واپس کرنے آئے تو سودا واپس کر لیا کرو۔ پھر حضور نے اس کی جزا بھی ارشاد فرمائی، آج تم کسی کا سودا پھیر دو گے، کل قیامت کو اللہ تمہارا سودا بھی پھیر دے گا۔ مانا یہ تھا کہ دوزخ بنتی ہوگی تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہاں تک میرا خیال ہے کہ بہت ساری مثالیں ہوئیں، میں نے معاشرتی حوالے سے بہت ساری مثالیں آپ کو کہنے کی کوشش کی ہے۔ اب چونکہ جو بھی میں نے گزشتہ نشست میں یا آج کی نشست میں ابھی تک کہا وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، گزشتہ مختلف اسباق میں آئے ہوئے اسباق کو میں نے ذرا اکٹھا کر کے تو ایک دم سے ایک نئے سبق میں جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بندہ عدل سے جیے اپنے معاملے میں، بندہ عدل سے جیے اوروں کے معاملے میں، اور بندہ عدل سے جیے اللہ کے معاملے میں۔ تو اللہ کے معاملے میں بھی عدل ہے، چاہو تو میں اس کی تصویر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کا جو حق بنتا ہے اسے ادا کر دینا، اسی کا نام عدل ہوگا۔ آئیے ایک عدل کرنے والے زندگی گزارنے والے شخص کے ایک دن کی تصویر کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے عادل شخص جو عدل کر رہا ہے اللہ کے معاملے میں۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ صبح فجر کی جب اذان ہو جائے نا، اس نے بیبا سا بن کر وضو کر کے اللہ کے گھر چلے جانا ہے۔ یہ عدل ہوگا، یہ اللہ کا حق ہوگا جو اس نے ادا کر دیا۔ ظہر کا وقت آ جائے چپ کر کے پھر مصلی بچھا کر اللہ کی حضور جھک جانا، یہ عدل ہوگا، یہ اپنے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اور عصر اور مغرب اور عشاء ایسے ہی ہے، وقت آ جائے تو نماز کے لیے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ آپ نے اللہ کے معاملے میں عدل سے کام لیا۔ اور جو شخص یہ عدل نہیں کر رہا، وہ ایک نہیں کئی اذانیں ہو جاتی ہیں تو وہ بے آبرو مندانہ زندگی جی رہا ہے۔ کم از کم ایک مومن بندے کے دل میں اس کا پیار نہیں ہے، کم از کم اللہ کے دربار میں اس کی محبت کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں محبت کی بات ہونا، یہ میں نے عنوان کہاں سے پڑھ لیا؟ یہ اصل میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، فرضوں کے ساتھ نفل بھی جوڑ کر جب کوئی بندہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور صرف محبت کرتا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں حضرت جبریل سے فرماتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ صرف اتنا ہی نہیں، مزید آرڈر جاری ہوتا ہے، آسمان والوں کو بھی اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب آئیے وہ جملہ جس کی خاطر میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے۔ پھر یہ وجہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کا تقدس، ان کا احترام اور ان کے ادب کی بات، ان کی عقیدت مندی کی آواز بندے کے اپنے ہی سے آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی پاکیزہ سا چہرہ نظر آ جائے۔ چند دن پہلے میں کسی نشست میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے یہ کون ہے، ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ میں نے جو ان سے کہنا تھا کہہ دیا، لیکن یہ کچھ چہرے ایسے ہوئے نا کہ انجانا بندہ بھی پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ مجھے بر وقت حدیث شریف یاد پڑ گئی، یہ عدل سے زندگی جینے والے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں ہے کہ جو میرا غلام ہے نا مومن، اس کی تو پہچان یہ ہے، چہرہ اس کا ہوتا ہے لیکن دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر میرے
میرے بھائی سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا. زکوٰۃ نہ دینے والا شخص یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کا تھیلا یا زنبیل یا مشک پانی سے بھر جائے اور وہ ہولے سے نیچے سوراخ کر دینا تو وہ قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے, پتہ نہیں چلتا اسے. وہ جب زنبیل خالی ہو جائے تو پھر محسوس کرتا ہے ہو میرا وہ بھرا ہوا پانی کہاں چلا گیا ہے. تو زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والا شخص اصل میں نافرمانی کا ایک سوراخ ہے جو اپنی دولت قدے میں کر لیتا ہے, اور پھر آہستہ کبھی چھوٹا نقصان ادھر, کبھی چھوٹا نقصان ادھر, کبھی چھوٹا نقصان ادھر, کبھی ادھر مال کھپ گیا, کبھی ادھر پیسہ ہڑپ ہو گیا, کبھی اس نے اس کا دبا لیا. وہ کرتے کرتے وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے, قربانی دینا یہ اللہ کا حق ہے, فطرانہ ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے, اور عشر بر وقت ادا کر دینا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے بندوں پر. پھر اگر اللہ نے سرمایہ عطا فرما دیا تو عمرے کا تقاضا تم سے نہیں ہے کہ عمرہ کرو اور بس خلاصی پا جاؤ. عمرے کا تقاضا نہیں ہے, عمرہ کرنا سنت, ہمت ہو تو کرو, نہ کرو تو گناہگار کم از کم بندہ نہیں ہے. لیکن حج تو وہ شے ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو اللہ کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ حج کے لیے چلا جائے. یہ حج کو اللہ نے فرض قرار دے دیا. کتنے ایسے احباب ہیں کہ جن کو اللہ نے کروڑوں روپے عطا فرمائے لیکن آج تک وہ حج کی سعادت سے محروم ہیں, وہ مجرم ہیں بیچارے, اور کتنے زمانے سے وہ یہ جرم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے معاملے میں وہ عدل سے نہیں رہ رہے ہیں. اور پھر میں نے ان کے منہوں سے یہ سنا ہے کوئی خوشحالی نہیں ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی غم ہے, کوئی مصیبت سی چھائی رہتی ہے, زندگی کچھ قابو میں نہیں ہے. تو میں نے پہلے نہیں کہا ہے کہ اگر ترازو اوپر نیچے ہو جائے نا تو میاں وہ قابو میں کہاں رہتا ہے, بیلنس ہو تو وہ قابو میں رہتا ہے. تم نے اللہ کا حق ضائع کر کے خود ہی اپنی زندگی کو بے آبرو کر دیا ہے. تم نے خود ہی غموں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لیا ہے. بس یہ جملہ تو میں نے سنا, بس کچھ کرتے ہیں یہ تو میں نے سنا, لیکن وہ کبھی حج کی تصویر بن کر یہ جملہ سامنے نہ آیا. سوچتے رہو میاں کہ کچھ کرتے ہیں, ان قریب کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے ہی کچھ ہو جائے اور تمہیں بلاوا آ جائے, اٹھ بس تیری زندگی کی مہلت ختم ہو گئی ہے. تب یہ تیرا بولا ہوا جملہ کوئی مقام تو نہیں پائے گا اللہ کے ہاں. تب یہ تیرا کہا ہوا احساس کچھ کرتے ہیں یہ تجھے کچھ لے کر تو نہیں دے سکتا ہے. وہ کتنا بیبا بندہ ہے, کہاں اللہ اکبر اللہ اکبر, کہاں وہ عنوان تھا صحابہ کا. میری حدیث پر ایک نظر پڑ گئی ہے. میں کہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس پاکیزہ زندگی کے نقش جمیل نصیب فرمائے جو زندگی صحابہ پاک نے جی ہے, اور ہمیں اس زندگی کی خوشبوئیں نصیب فرمائے جو خوشبوئیں رب کائنات نے حضور رحمت عالم کے غلاموں کو عطا فرمائی ہوئی تھیں. یہ دیکھو حضور نے اتنا فرمایا کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنا چاہیے, 33 بار الحمدللہ پڑھنا چاہیے, اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. یہ کتاب الصلاۃ مشکات المصابیح میں باب الاذکار بعد الصلاۃ میں یہ حدیث شریف پڑھی جا سکتی ہے. حضور نے اتنا تو فرما دیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی گھر جا کر لیٹے سوئے تو خواب میں ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ تم 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, کل ملا کر 100 ہو گیا, تو تم یہ پڑھتے ہو؟ کہا ہاں جی ہم تو یہ پڑھتے ہیں. فرشتہ کہنے لگا میری رائے ہے اگر مان لو تو 25 بار تم درمیان میں کہیں لا الہ الا اللہ ڈال لو نا, تو 25 بار سبحان اللہ, 25 بار الحمدللہ, 25 بار اللہ اکبر اور 25 بار لا الہ الا اللہ ڈال لو, اللہ کا نام ہے 100 تو پھر بھی پورا ہو جائے گا. تو رائے ہے میری. میں کہوں گا کہ صحابہ کے الفاظ سن لیجئے. کہنے لگے ہاں کر لیں گے لیکن کرنے سے پہلے ضرور رسول اللہ سے ایک بار پوچھیں گے ضرور کہ حضور اجازت دیتے بھی ہیں یا کہ نہیں دیتے ہیں. صبح اٹھ کر حضور کے دربار میں حاضری ہوئی تو یہ بات ساری کہی. حضور نے فرمایا اجعلوہ لا حرج فیہ, کر لو کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن یہ کتنا پاکیزہ زندگی کا پہلو ہے. لیا ہے اللہ کا نام, لانے والا فرشتہ, لینے والا صحابی. کہتے ہیں نہ ابھی تک حضور نے فرمایا نہیں ہے, اللہ کا نام بھی اس طریقے سے آئے نا, جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے ہم قبول نہیں کریں گے. یہ تھا زندگی کا پاکیزہ ترین عنوان جو صحابہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا تھا. یہ کیا گدلی سی زندگی ہوئی, اچھا پڑھ لیتے ہیں بس دے لیں گے, اچھا حج کر لیں گے وہ کرنا ہی ہے, ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے. یہ کتنے کالے عنوان ہیں انسانی زندگی کے, اور تاریخ راہیں ہیں انسانی زندگی کی جس پر چلنے سے کبھی منزل مراد میسر نہیں ہوا کرتی ہے. ارشاد گرامی ہوا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل کے ساتھ زندگی جینا, اعتدال کے ساتھ زندگی جینا. ابھی تک تو میں نے آپ کو اللہ کے حقوق میں کچھ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بتایا ہے. میں کہوں گا میرے بھائی عقیدے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے, عقیدے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. میں 1 2 3 مثالیں
آپ کی خدمت میں کہوں گا تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک نظریہ دہریت کا چل رہا ہے اس کارگاہ حیات میں، ایک نظریہ دہریت کا چل رہا ہے۔ دہریوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہوتا ہے خود ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما نہیں ہے۔ اچھا، ایک نظریہ چل رہا تھا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی ہیں، یعنی کئی خداؤں کو ماننے کا تصور یہ مشرکین کے ہاں تھا، اور پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تصور دہریوں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ بھئی ہے تو وہ بھی غلط کہ کائنات کا نظام خود چلتا ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ چلانے والا تو ہے لیکن وہ کئی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دیکھو ایسے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی خوبصورت آواز دی، میں کہ یہ بھی نہ کہو کہ چلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے، اور یہ بھی نہ کہو کہ وہ زیادہ ہے بلکہ وہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو رسول اللہ نے درمیان عدل اعتدال والا قول اور عنوان اور ایمان اور عقیدہ عطا فرما دیا۔ میں ایسے ہی یہودیوں کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہودیوں کے ہاں اگر کوئی قتل ہو جاتا تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دینا ضروری ہے، قتل کے بدلے میں قتل کر دینا ضروری ہے۔ یعنی یہ جو مذاہب کے درمیان عدل کی بات ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ قتل کر دینا ضروری ہے، اور عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی قتل کر دے کسی کو تو معاف کر دینا ضروری ہے۔ یہودی کہتے تھے قتل کرنا ضروری ہے، اور عیسائی کہتے تھے معاف کر دینا ضروری ہے۔ ایسے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قتل ہو جانے کے بعد یہ معاملہ وارثوں کے ذمے ہے، اگر وہ پسند کریں تو قتل کروا لیں، وہ پسند کریں تو معاف کر دیں اور دیت وصول کر لیں، اور بدلے میں کوئی ہرجانہ ورجانہ وصول کر لیں۔ یہ درمیان کا راستہ، نہ وہ شے لازم کر دی اور نہ یہ شے لازم کر دی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے معتدل مزاج زندگی عطا فرمایا۔ میں ایسے ہی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگوں کو ناسبی کہا جاتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، گالی دے دی حسین کو، گالی دے دی امام حسن پاک کو، گالی دے دی مولا علی مشکل کشا کو، اور ماتھے پر بل چڑھ گیا خاتون جنت کا نام سن کر، اور وہ صحابہ کی جے پکارتے ہیں، ابو بکر زندہ باد، عمر زندہ باد، عثمان زندہ باد، یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ لیکن جہاں حضور کے خاندان کے تقدس کی بات ہو جائے تو ان کو پسینے آ جاتے ہیں، ان کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، اور ان کے قلم کچھ بھی لکھنے سے جامد ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک پتھر کے چٹان کے ٹکڑے کی طرح وہ کچھ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اہل بیت کی تو خوب عزت کی، امام حسن کے مقام کو آسمان تک پہنچایا ہے، کوئی شک نہیں ہے، امام حسین کا پھریرا آسمان تک لہرایا، اور ہے کوئی شک نہیں ہے، امام علی المرتضیٰ کو پتہ نہیں کون کون سے مقام پر بٹھایا، اور ہے کوئی شک نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کی بات تو انہوں نے کر دی، لیکن وہ جب ابو بکر کا نام آئے تو ان کا ماتھا بھیگ جاتا ہے، اور سرکار عمر کا نام آ جائے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ الغرض کسی نے اہل بیت سے محبت کی اور صحابہ کا ترازو گرانا چاہا، اور کسی نے صحابہ پاک سے محبت کی اور اہل بیت کو ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہا۔ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، میرے حضور نے ادھر بھی فرما دیا اور ادھر بھی فرما دیا، میں کہ جو یہ ہے میرے اہل بیت جو ہیں یہ قوم نوح کے سفینے کی طرح ہیں، جو ان میں آ گیا اللہ انہیں طوفان سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور صحابہ کے متعلق فرما دیا، ان کو برا کہہ کر مجھے ستانا نہ، مجھے تکلیف نہ دینا، اگر تم نے انہیں برا کہا سمجھو تم نے مجھے برا کہا۔ گویا اہل بیت کا مقام بھی اور صحابہ کا مقام بھی تو یہ ادھر رہ گئے اور یہ ادھر رہ گئے، جو درمیان والے تھے انہیں اہل سنہ والجماعہ کہا جانے لگ گیا۔ تو نظریات کے اندر اعتدال اور آئیڈیالوجی کے اندر اعتدال، مذاہب کی دنیا میں اعتدال اور عمل میں اعتدال، زندگی میں اعتدال، شب و روز میں اعتدال۔ میں کہوں گا کہ اہل سنت ایک کم سی مثال تمہاری بھی ہے، اگر کہیں اپنی اصلاح کر لو تو خطیب تو آواز دے سکتا ہے، ایک بے اعتدالی کی تصویر تمہارے ہاں بھی ہے، ایک نہیں اور بھی ہے، اور پھر اور بھی ہے، اور پھر اور بھی ہے، میں کہے دیتا ہوں۔ عنقریب موسم کیا آنے والا ہے؟ میلاد شریف کا، مبارک ہو جائے، میلاد کا موسم ہے، بڑی خوشی والی بات ہے۔ اب محفل نعت سجے گی، محفل سیرت سجے گی، سرکار کے معجزات کا اظہار ہوگا، کمالات کا بیان کیا جائے گا، نہ جانے کیا کیا عطائیں جو اللہ کی طرف سے ہوئیں وہ کہی جائیں گی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بے اعتدالی کیا ہے؟ میرے بھائی آپ محفل نعت کرو یا کوئی جلسہ کرو اور رات بھر کرتے جاؤ، رات 2 بجے فارغ ہوئے، 3 بجے فارغ ہوئے، میں کہوں گا یہاں تک بھی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن پھر آپ تھک کر چور ہو کر اس قدر گر گئے اور نڈھال ہو گئے کہ
کہ جاتے ہی بستروں کی زینت بن گئے اور صبح 10 بجے تمہاری آنکھ کھلی، ہاں یہ اب کام خراب ہو گیا ہے، اب کام خراب ہو گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں سکھایا ہے کہ میری محبت کرتے کرتے، میری نعت پڑھتے پڑھتے نماز قضا کر دینا، حضور نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ اور نعت سنتے سنتے تم نمازیں ضائع کر دینا، رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب، آج فجر کی نماز ہوئی تو ایک دوسرے صحابی تھے، موجود نہ ہوئے، پتہ کرتے کرتے ان کے گھر چلے گئے، فرمایا آیا نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی وہ رات کو نفل زیادہ پڑھتا رہا تھا اس لیے سو گیا تھا تو آنکھ نہیں کھلی۔ میں کہ وہ رات ایک نفل بھی نہ پڑھتا لیکن فجر کی نماز میں آ جاتا، یہ بہتر تھا۔ رات ایک نفل بھی نہ پڑھتا اور فجر کی نماز میں آ جاتا، یہ بہتر تھا۔ یعنی بیلنس نظام یوں ہوگا، اگر تمہارا زیادہ ذوق بن بھی گیا کہ ہم نے 6 گھنٹے محفل نعت سننی بھی ہے، سبحان اللہ 6 گھنٹے سنو، لیکن خدا را جس سونے کی نعت پڑھتے رہے اس کی نماز تو ضائع نہ ہونے دو نا، جب فجر کا وقت ہے تو نماز بھی پڑھنا، پھر یہ عدل ہوگا۔ وگرنہ آپ نے بے اعتدالی کر لی ہے، یا محفل کرو ہی چھوٹی نا تاکہ پریشانی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اور میں ایک اور بے اعتدالی بتا دیتا ہوں، نظریات کے حوالے سے بھی بہت ساری بے اعتدالیاں اہل سنت آپ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ قبروں کا طواف کرنا یہ حرام ہے، اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانا یہ حرام ہے، مذہب میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ نظر عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماندو یہ آپ نے غلط کام کر دیا، یہ بے اعتدالی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ٹھہرے جو کہے مزارات پر جانا ہی حرام، اور ایک طبقہ وہ ٹھہرے جو مزارات والوں کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو جائے، وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ مزار پر جانا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، اور وہاں پھر سجدہ نہ کرنا اور غیر خدا کو خدا سے نہ ملانا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ یہ دونوں حضور رحمت عالم کا طریقہ مبارک۔ بھئی میں نے کیا پڑھ دیا آپ کے سامنے، ہر ہفتے کا دن ہوتا تو حدیث کے الفاظ پڑھ لیجئے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہر ہفتے کا دن ہوتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان مقام احد پر تشریف فرما ہوتے، اور جو صحابہ شہید ہو چکے تھے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، مبارکہ ہے۔ مزار کہو یا قبر کہو، مزار پر جانا ٹھیک ہوا، لیکن وہ طواف نہ کرنا اور سجدہ نہ کرنا، اور یہ کیا ضعیف الاعتقادی ہے کہ وہاں جا کر کے ککروں کے ساتھ لیرے باندھ دینا اور کپڑے باندھ دینا، یہ جبکہ عنوان اعتدال زندگی کا ہے۔ تو میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہوں گا، یہ مذہب نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ لیرے باندھو، یہ مذہب نہیں ہے کہ عورتوں کے پراندے وہاں آپ جا کر ٹانگاؤ اور جھاڑو پر جھاڑو آپ وہاں جا کر رکھاؤ۔ ہمارے مذہب نے جو سکھایا، کسی بھی صاحب قبر کے پاس جاؤ تو باوضو ہو کر جاؤ، وہاں جا کر تلاوت کرو، تلاوت کر کے تو کہو اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دے۔ یہ ہے معتدل طریقہ۔ میں کہوں گا جنہوں نے جانا ہی حرام کہا وہ بھی غلط، اور جو جاتے ہیں اور پھر غلو کر لیتے ہیں وہ بھی غلط۔ میں یہ اعتدال کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اپنی خواتین اللہ اکبر وہاں جا کر، بھئی وہاں تو تقدس معابی حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں تو اللہ کی رحمت اور اس سے آنے والی برکت حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کر موویاں اور پھر وہاں جا کے اور بھی بہت سارے ہوش روبا مناظر، کم از کم عقیدہ اہل سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مزار پر جانا اور مذہب کی حدود و قیود کے ساتھ جانا یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہاں جا کر بے ہنگم مظاہرے کرنا، وہاں جا کر شریعت کو پائمال کرنا، وہاں جا کر رسول اللہ کی سنت کی دھجیاں بکھیر دینا، کم از کم یہ اہل سنت والجماع کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ مسلک بنتا ہے۔ کرتا کوئی نادان ہے پڑ جاتا ہے اہل سنت کے مسلک پر۔ یاد رکھنا نادانوں کی کہانیاں مسلک کی اکابر پر نہیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ میں نے یہاں بھی رک کر کے ایک بات کہنا چاہی، ذرا اور آگے بڑھ جائیے، ذرا اور آگے بڑھ جائیے۔ ایک طبقہ غصے میں آئے تو کہا کہ رسول اللہ علم غیب جانتے ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ جناب جب اس نے بیان کرنا چاہا تو کہا اتنا زور پر چلا گیا۔ علماء نہیں، علماء معتدل ہوتے ہیں۔ پبلک کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے وہ اللہ کا علم رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بے دہانی میں کہنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا اعتدال کا راستہ یہ ہے، رسول اللہ جتنا بھی علم جانتے ہیں وہ کائنات والوں کے علم سے اگر اس کو تولا جائے تو تم سب کا ذرہ بھی نہیں بنتا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا سمندروں سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اگر تمہارے علموں کے مقابلے میں اسے دیکھا جائے تو تمہارا ذرے سے بھی کم ہے،
اور رسول اللہ کا سمندروں سے بھی زیادہ ہے. اور اگر حضور کا وہی علم اٹھا کر تو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں کہوں گا اللہ کے علم سے رسول اللہ کے علم کو کوئی نسبت نہیں بنتی ہے. حضور کا علم پاک جتنا بھی وسیع ہے وہ اللہ کے علم کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو کہنے والوں نے کہا کہ علم غیب ہے ہی نہیں ہے، بے اعتدالی کا راستہ. جب قرآن کہتا ہے نوحیہ الیک تلک من انباء الغیب، یہ غیب کا علم پیارے محمد ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں. جب قرآن کہے تو میں کہوں گا ماننا لازم، اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ جتنا بھی ہے ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، کہیں سے ملتا ہے، بس یہی فرق ہو جاتا ہے. میں کہوں یہ بھی بے اعتدالی اور یہ بھی بے اعتدالی. کہنے والے یہاں تک آئے رسول نور ہی نہیں ہے، ادھر چڑھ گیا غصہ، کہا رسول بشر ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نور و بشر کی بحث آج ایک جملے دو جملوں کے اندر میں ترازو آپ کے سامنے مذہب کا کر رہا ہوں. قرآن حکیم کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت بشر ہیں تو بشر ماننا بھی لازم ہے. اور حضور قرآن حکیم کہے کہ یہ ہیں بشر لیکن اصل میں تو نور ہی تھے نا، تو پھر نور ماننا بھی لازم ہو جاتا ہے. یہ دونوں اوصاف رسول پاک علیہ السلام کے جسم ناز میں اکٹھے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دلائل کا ڈھیر، مناظر ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ جب تک بندہ بے اعتدال رہے وہ منزل پر پہنچتا نہیں ہے. کم از کم واسطہ ہے تمہیں تمہارے علم کا، کم از کم واسطہ ہے تمہیں تمہارے ایمان کا. یہ مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو اور مسلمانوں کو اعتدال کے راستے سے برہم نہ کرو اور بے ہنگم فتاوے جاری کر کے تو ان کے ایمانوں کے سودے نہ کرو. وغیرہ پھر یاد رکھنا مجھے بھی یاد ہے، میں جو آج کہہ رہا ہوں مجھے بھی یاد ہے. ابھی پرسوں میں نے حدیث پڑھائی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی گھر میں حاکم ہے، خامند گھر والوں پر حاکم ہے، باپ بچوں پر حاکم ہے. یہ 2-3 جملے ارشاد کہنے کے بعد فرمانے لگے تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تو حکومت عطا فرمائی ہوئی ہے نا. تو قیامت کا دن آئے گا تو ہر حاکم سے پوچھا جائے گا اپنے محکوموں کو کیسے رکھا، بتانا ہوگا ہمیں اپنے محکوموں کو کیسے رکھا. ایک خطیب حاکم ہے اپنے سننے والوں پر، ایک عالم حاکم ہے اپنے پاس علم سیکھنے کے لیے آنے والوں پر. یاد رکھنا عالم نے خیانت کر دی، جو راستہ بنتا نہیں تھا وہ بتا دیا، عقیدہ غلط بتایا، مسئلہ غلط بتایا، نظریہ غلط بتایا اور ایمان کا سوتا ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کر دیا. قیامت کو میاں جواب تو دینا ہوگا. قیامت کو سارے کٹہرے میں ہیں، عالم بھی کٹہرے میں ہے، سننے والے بھی کٹہرے میں ہیں، امام بھی کٹہرے میں ہے اور خطیب بھی کٹہرے میں ہے. ایسے میں آواز ہے بڑی دل ربا، بڑی دلوں کو قرار دینے والی، بڑی ٹھنڈی، بڑی میٹھی، بڑی خوشبودار آواز کہاں سے ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل. اللہ کہتا ہے جہاں بھی رہو عدل کے ساتھ رہو، اعتدال کے ساتھ رہو. بے اعتدالی کا راستہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ارشاد گرامی ہوا. اچھا ایسے ہی اب میرا وقت بھی سمٹنے سے قریب ہو رہا ہے، میں کون سی مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں. رسول اللہ علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا گیا مر کر مٹی خاک میں مل گئے، نعوذ باللہ العزیز، خاک میں ملے ان کے دشمن. اور ادھر سے زور لگا دیا گیا تو بھئی فریقین ہے نا، ادھر سے زور لگا دیا گیا تو فرمایا حضور تو زندہ ہے. یعنی وہ جو درمیان کا راستہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے قول قبول کیا جائے کہ حضور زندہ ہیں لیکن وہ موت کے دروازے سے گزر کر پھر آگے گئے ہیں. موت کا قانون یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر مخلوق کے لیے ہے، حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی تو آخر ایک دن مرنا ہے. کھربوں انسانوں کی روحیں نکالیں لیکن آج خود اللہ کی حضور وہ جان کا نذرانہ دیا جا رہا ہے. جبریل امین کو بھی آخر ایک دن موت قبول کرنی ہے. اسرافیل کو بھی آخر جن کے سور پھونک دینے سے کائنات فنا ہو جائے گی انہیں بھی آخر ایک دن موت کا جام پینا ہے. تو موت کا انکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور موت قبول کرنے کے بعد پھر اس نئی تازہ شگفتہ اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی زندگی کا انکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتدال کا راستہ. ارشاد گرامی ہوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. جب میں نے آپ کو کہا تو کیا میں جب قرآن کے ترازو میں آپ تلو گے آپ کا وزن کم ہوگا تو صحیح تو ہونا پڑے گا آپ کو. میں کہوں گا یہ بھی عدل نہیں ہے. یہ اگر یہ عدل نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں حضور فرمائیں، دھیان سے سننا ذرا میں جو بات کہنے والا ہوں. وہ صحابی نے کیا کہا تھا؟ میں ساری رات نماز پڑھوں گا. میں نہیں تیرا حق ہے سو. اگر ایک رات وہ ساری رات نماز کے لیے پڑھیں
پڑھنے کی بات کریں، فرمایا نہیں. دوسرے کہ میں شادی نہیں کروں گا، فرمایا نہیں. اگر ایک دن رات کے لیے بیوی سے الگ ہونا، بال بچوں سے الگ ہونا، نماز 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 24 گھنٹے نماز، فرمایا نہیں. تو پھر میں کہوں گا 6 مہینے کے لیے الگ ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ 4 مہینوں کے لیے گھر سے غائب ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر 9 مہینوں کے لیے غائب ہونا پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں اعتدال. میں یہ اللہ اکبر. قرآن حکیم نے، رسول اللہ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ حج کرنے کے لیے جاؤ نا، تو حج بھی کرنے کے لیے جاؤ نا تو گھر میں خرچہ چھوڑ کر جاؤ، وہ ان کا بندوبست کر کے جاؤ، ان کا وہ دانہ راشن پانی پورا کر کے جاؤ. اب خبر ہے جو میرے پاس، میں کیا کہوں. اب مجھے خبر میرے پاس ہے جو خبر کہ بندہ 6 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو جائے اور گھر والوں کو پوچھا ہی نہ، وہ جیتے ہو کہ مر گئے ہو، نہ راشن کا، نہ دانے کا، نہ پانی کا اہتمام، اور کہنا کہ اللہ کے حوالے ہے یا اس طرح اللہ کے حوالے. مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے. میں ایک حدیث اس پر کہہ دیتا ہوں. ایک صحابی نے پوچھا حضور توکل کیا ہے؟ میں توکل یہ نہیں ہے کہ اونٹ کھلا چھوڑ دو تو کہہ دو مولا تیرے والے، یہ نہیں. توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے پورا بندوبست کرو، اونٹ کی رسی سے اس کی ٹانگ باندھو، باندھ کر کہو مولا جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب تیرے حوالے ہے. یعنی پورا اہتمام کرنا، پورا بندوبست کرنا، تو پھر اللہ کے حوالے کرنا، اسے توکل کہا جاتا ہے. الغرض بھائی باتیں بہت ساری ہیں سیکھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی. بس آپ جانیے مذہب ہمیں ہمارا سکھاتا ہے عدل کے ساتھ زندگی گزارنا. آپ کی حیرت گم نہیں ہو جائے گی کیا؟ مجھے جب کہ چند سیکنڈ اجازت دیتے ہیں تو میں کہوں کیا حیرت گم نہیں ہو جائے گی؟ اس بات کو حضرت مولا علی قاری نے نقل فرمایا. رسول پاک علیہ السلام سے زندگی بھر ایک شب بیداری بھی ثابت نہیں ہے. مغرب ہو تو فجر تک حضور جاگتے رہیں، ایک شب بیداری بھی ثابت نہیں ہے. یہ میرا بیان نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں چیک کروں. یہ تو محدثین نے کہا کہ ایک رات بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ساری رات شب بیداری فرمائی ہو، حتیٰ کہ وہ رات جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج جاگنا ہی چاہیے. قیام اللیل کی بات آئی ہے کہ راتوں کو قیام کرو، لیکن اس کے اپنے طریقے ہیں جو حضور نے سمجھائے. میں کہوں گا شب برات کی کہانی ہے نا وہ، کہ آج سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، شب برات تھی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اضافی کپڑے ہٹا کر رکھے، لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد پھر اٹھے تو باہر تشریف لے گئے. میں تلاش کرتی کرتی گئی تو وہ قبرستان میں کھڑے تھے. شب برات کی بات تھی. شب برات بھی ہوتی میرے حضور اس میں بھی آرام لازمی کیا کرتے تھے، اس میں تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے. میں کہوں گا حج کے موقع پر یہ حدیث شریف میں نے اپنے استاد گرامی سے پڑھی کہ حاجی لوگ جب میدان عرفات پر سے دن گزار کر آتے ہیں تو رات مزدلفہ میں رکنا ہوتا ہے نا، تو علماء سمجھاتے ہیں کہ جاگو 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 جاگو. لیکن شاہ صاحب نے میں اپنے استاد صاحب سے حدیث پڑھی کہ آج کی رات بھی رسول اللہ علیہ السلام تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے. وہ جسے شب مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں بھی رسول پاک علیہ السلام نے آرام فرمایا، کیونکہ سارا دن کی تھکاوٹ ہے اور اگلے دن پھر کام پر کام ہے، مسلسل محنت ہے. تو یہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کی اعتدال سے بھری ہوئی زندگی. اس عنوان کو اگر طویل کیا جائے تو اور بھی بہت سی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے بھاگتے بھاگتے، تھمتے تھمتے، رکتے رکتے، دبتے دبتے، سمجھتے سمجھتے اور سمجھاتے سمجھاتے چند مثال